شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ میاں نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، شریعت کے مقابلے میں نہیں، شریعت کو سمجھنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے، فقہا نے پہلے عقل کا استعمال کیا اور اصول فقہ لکھی۔ سمجھ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں جب ریسرچ ہوگی تو ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی، وہ اصول بھی قرآن و سنت سے نکالے۔ ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ، ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ اب جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے، کیوں؟ حدیث میں آتا ہے 2 روزے رکھو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو، کتنے رکھو؟ 2۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھئی یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا 2 رکھو، اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب 1 رکھنا بھی جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا جو آپ نے لاجک پیش کی تو لاجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا۔ اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے، پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ چینج۔ اب ٹخنے ڈھانکنا جائز ہونا چاہیے۔ میں ان کے سوال کو ایک واضح کر رہا ہوں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ بے حیائی سے روکنا۔ اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا نماز چھوڑ دے؟ ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک حکمت ہے۔ علت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ جو نص ہے نا قرآن کی آیت، یہ علت ہے۔ جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی، چاہے اس کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی ہوں۔ ایسے ہی بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں کسی حکمت کی وجہ سے، لیکن اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، مدار علت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو، اس میں حکمت کیا ہے؟ تکبر کی علامت۔ لیکن علت کیا ہے؟ وہ تمام احادیث جس میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا گیا، وہ علت ہے۔ اب اگر کسی کو تکبر نہیں بھی ہو رہا تو حکمت ہے نا تکبر۔ اصل علت کیا ہے؟ وہ احادیث جن سے پتا چلتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ علی الاطلاق منع ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث ہی سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو۔ اس کی علت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تکلیف نہ ہو ان کو۔ کیا خیال ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ابے بولو نا، ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ اب کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کا ہے، تو کیا ماں باپ کو اف کہنا حرام ہوگا؟ پھر جائز ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو لا تقل لہما اف ہے نا قرآن میں، یہ علت نہیں ہے، علت تکلیف پہنچانا ہے۔ اس حکم کی علت کیا ہے؟ یہ لا تقل لہما اف تو ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ اف سے تکلیف ہوتی ہے، اصل حکم یہی ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو یہ جو حکم ہے نا شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو، اس کا یہ ایک حکمت بیان کر دی کہ متکبرین ایسا کرتے ہیں۔ اصل علت یہ ہے کہ نہیں رکھنی ہے، چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس دور میں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں ابو بکر تو بالکل متکبر نہیں تھے ان کو بھی نبی نے اجازت نہیں دی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ڈھانکو۔ تکبر کا کوئی عنصر تھا؟ لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے، بطور علت کے نہیں آیا۔ جبکہ ایک کے بجائے جو محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے، اصل ممانعت 2 روزوں 1 روزے کی نہیں ہے، اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو یہ مشابہت علت ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ علت ہے، یہ حکمت نہیں ہے، اس پر مدار ہے حکم کا۔ اب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ جبکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ علت نہیں ہے، یہ ایک حکمت ہے۔ کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ، عثمان ابن عفان شلوار اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا، عمر بن خطاب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا۔ حضرت عمر نے موت سے پہلے، شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا، عیادت کے لیے آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بلوایا، فرمایا اپنے ازار کو کیا کرو؟ ٹخنوں سے اوپر کرو۔ تو اس دور میں بھی
حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. مذاق اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا. عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے. پھر مزید بات یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, لا یرید بذالک الا المخیلہ, تکبر کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یعنی اس عمل ہی کو کبر قرار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی, حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے, تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابو بکر کو اجازت دی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ابو بکر کو بھی حکم تھا اوپر رکھو, تسلی دی ہے کہ لاشعوری میں اگر نیچے چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ تمہارے اندر تکبر بالکل بھی نہیں ہے, یہ تکبر کی وجہ سے نہیں جا رہا, اس لیے رکھو اوپر ہی. کیونکہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا بے خیالی میں نیچے چلا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا بے خیالی میں چاہتا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں ہے, رکھو کہاں. مفہوم یہی ہے حدیث کا, اوپر ہی رکھنا ہے. ابو بکر سے ایک روایت بھی نہیں ہے کہ ابو بکر کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا صرف ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے, آدھی پنڈلی تک نہیں لاتے تھے, حالانکہ ان کی متواضع ہونے پر حدیث موجود ہے کہ ان میں تکبر تو تھا ہی نہیں.